अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद कहा है कि पीटीआई इलेक्शन पर बात करना चाहती है तो मुज़ाकरा शुरू कर दे, और हुकूमत ने बातचीत के लिए राना सनाउल्लाह की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। अच्छा, पहले तो लॉन्ग मार्च के बारे में मेरा मुख्तसर तरीन तबसरा ये है कि आगाज़ तो अच्छा है जी, अंजाम खुदा जाने। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो राना सनाउल्लाह की जो ऑफ़र है, इसमें असल जो खूबसूरती है वो ये है कि अगर मुकर्ररा वक्त से पहले तारीख पे बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इस पेशकश पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। उसकी एक और वजह भी है, फ्लेक्सिबिलिटी को कुछ लोग कमज़ोरी समझते हैं, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी बुनियादी तौर पे ताकत का नाम है। ये ताकत होती है सियासत में। ईंट, पत्थर, लोहे, लकड़ी जैसा रवैया नहीं, पानी जैसा रवैया होना चाहिए। हर तरफ से आप पानी को बंद कर दो तो वो रिसना शुरू कर देता है। कभी भाप की शक्ल में आता है, कभी बर्फ की शक्ल में, कभी पानी, और पानी भी कैसा, कभी बारिश, कभी झरना, कभी आबशार। सियासत बेसिकली नाम ही इस बात का है, और ये इत्माम हुज्जत है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि अगर आप मुकर्ररा वक्त से पहले कि किसी तारीख पे बातचीत करना चाह रहे हैं तो आई थिंक इस पे बहुत। लेकिन हसन साहब, पीटीआई ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात की दावत की खबरें गैर संजीदा हैं, ये चलाकियां नहीं चलनी, इंतखाब की तारीख दें। ठीक है, जाहिर है जिनकी पार्टी है, असल फैसला तो उन्होंने करना है। हम तो बीच में अपना लोच तल सकते हैं ना हल्का सा, कि भाई नौबत कहीं और ना चली जाए, इसलिए नहीं करना तो ना करें। ठीक है, वो मेरी पार्टी तो नहीं है ना। सही, उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, मेरा मशवरा यही होगा ये कि जिस तरह के एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह ना करे अगर उस तरह की बात होती है, उसको एक पलड़े में रखें, दूसरे पलड़े में ऑफर को रखें तो बेहतर है। मतलब इससे बड़ी अगर ये फुट नोट ना होता साथ कि जी जो तारीख हमने की है या जो वक्त हमने तय किया उससे पहले पे भी बात हो सकती है, फिर तो रिजेक्ट करना बनता था। बाकी जाके बैठ के बात करना नहीं होता तो फिर चलें। खैर, एनीवे आगे बढ़ते हैं साहब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय मीडिया इतनी मोदी को अहमियत नहीं दे रहा जितनी इमरान खान को दे रहा है। ओ भाई, अब ख्वाजा साहब तो बादशाह आदमी है ना, मुंडिया सियालकोटिया है, बहन को इनसे को पूछे कि भाई ये तो पुरानी तारीख है इमरान की। वो कैलकटा में एक बार को मैच हुआ था, हालांकि मुझे दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह। पता नहीं है इमरान का कोई मसला था, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम था, तो उसने कहा नहीं, तो उन्होंने जुलूस निकाल लिए थे, नो इमरान नो मैच। तो ये तो क्रिकेट के ज़माने से चल रहा है काम। अब अगर वो ख्वाजा साहब को नहीं जानते या इनकी लीडरशिप से कोई इतना लंबा चौड़ा वाकिफ़ नहीं है, या वाकिफ़ हैं भी तो उनमें दिलचस्पी नहीं रखते, तो इसमें बेचारे भारतीयों को क्या कसूर है? या मेरा आपका तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। वो इमरान को तो पहले भी हमेशा वो जी। ठीक है साहब, इस्लामाबाद पुलिस ने गेस्ट हाउसेस और होटल्स के लिए हुक्मनामा जारी किया है कि लॉन्ग मार्च वालों को कमरे ना दिए जाएं। ये इंतहाई अहमकाना बच्चगाना हरकत है। क्यों ना दिए जाएं भाई? होटल्स काहे के लिए होते हैं, या ये गेस्ट हाउसेस, ये जो भी है काहे के लिए होता है? जो वो बंदा है, उनका कस्टमर है, वो गेस्ट है, या जो भी उसको कहते हैं, वो जाता है, वो पे करता है, उसका देख लो आगा पीछा क्या है। हाउ कैन यू डू दैट? ये तुम रियासती गुंडागर्दी कहा जाएगा इसको, और क्या है? कुछ भी नहीं, खौफ की अलामत है, बेतुकी हरकत है। इसमें पता नहीं कितने जेन्युइन लोग होंगे जिनका मार्च से ताल्लुक भी नहीं होगा, अगर वो जाना उन्हें उनके लिए भी बंद कर देंगे। अजीब बेतुकी सी बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी अगर दहशतगर्दी है तो जी डबल सवारी बंद कर दो, रेलवे का अल्लाह ना करे हादसा हो जाए, रेलवे बंद कर दो। ये क्या रवैया है?
ٹھیک ہے، یعنی کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے جس وجہ سے یہ ٹیکٹکس کر رہی ہے. حسب تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ 13 جماعتی حکومتی اتحاد مؤثر انداز سے دفاع نہیں کر پا رہا اداروں کا، اس لیے اپنے بیانیے کی وضاحت کے لیے خود پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہیں. یہ بڑی اچھی، بڑی سالڈ، بڑی مضبوط بات ہے، اور میرا دھیان اس طرف بھی جاتا ہے کہ یہ 13 جماعتی اتحاد چاہتا ہی نہیں کہ کوئی معاملہ سیٹل ہو. ان کے نزدیک پی ٹی آئی اور عسکری اداروں کا آپس میں ٹکراؤ اور تصادم ان کی کمائی ہے، یہ چاہتے ہی نہیں. اور یہ بات جس کسی نے بھی انیشیٹو لیا ہے، جس نے بھی یہ بات انیشیٹ کی ہے کہ یہ دفاع کر نہیں پا رہے، یہ باقی ہر چیز کا، جرائم تک کا دفاع کر لیتے ہیں، تو اپنے اداروں کا دفاع کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت درست بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بے خبری یا جہالت یا بے بسی نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کر رہے ہیں. چونکہ اپنے ٹکے ٹوکری قسم کے لوگوں کے تو یہ ہر چیز کا دفاع کر لیتے ہیں اور بہت دور تک کر لیتے ہیں اور بہت کامیابی سے کر لیتے ہیں، لیکن صبح دوپہر شام کرتے ہیں. یہ تو پیشہ ہے اصل میں ان کا. تو اپنے اداروں کا دفاع کیوں نہیں کر سکتے؟ بھی وجہ بالکل ٹھیک بات. اور ایک اور بات، پھر یہ باقی جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں پریس کانفرنسز اور یہ وزارت اطلاعات اور ان مشیروں وزیروں کی فوج ہے، ان کو گھر بھیجو، ان کا کیا استعمال ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. کل ہر بندہ جو ہے اس ملک کا، ہر عام آدمی اپنا اصل کام چھوڑ کے وہ اپنے دفاع کے لیے پہنچا ہوا ہوگا. بھائی میں سیاست ہے، سیاست کے ساتھ لڑو، کرو اس کا سارا. ٹھیک ہے، یہ بالکل درست بات ہے اور اچھا ہے جس کسی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ درست بات ہے. اور میں نہیں جانتا کہ یہ جان بوجھ کے یہ بے خبری میں ایسا ہو رہا ہے، نہیں، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. جان بوجھ کے کر رہے ہیں، چونکہ ان کی دعا ہے، ان کی خواہش ہے، ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ آخری حد تک پہنچ جائے معاملہ تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے. جی ٹھیک ہے. حسب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد اب وزیر اعظم محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے اور سعودی عرب گوادر میں $12 ارب سے آئل ریفائنری کا لگائے گا. اچھی خبر ہے، اللہ کرے یہ منطقی انجام تک پہنچے اور میچور ہو جائے. یہ ایم بی ایس کے ساتھ آئل ریفائنری والی بات یہ عمران کے زمانے میں بھی چلی تھی. اس کے بعد ان کی کچھ حماقتوں کے نتیجے میں وہ شیلف کر دیا یا وہ فریزر میں پھینک دیا گیا. رستہ غالباً چین اس کے لیے ہموار کرے گا، تیار کرے گا. لیکن بہرحال اٹس اے گڈ نیوز، اللہ کرے میچور ہو. ٹھیک ہے. تو حسن صاحب دوسری طرف تک یہ انجام تک پہنچے ہیں، اللہ کرے. دوسری طرف نواز شریف نے اپنی حکومت کو 300 یونٹ تک بجلی فری کرنے کی تجویز دے دی ہے. یہ بھونڈی سی نقل ہے. کجریوال نہیں، دلی کے وزیر اعلیٰ، اس وہ تو بندہ تو خیر انقلاب لے آیا. اس نے تو ہندوستان کی مکروہ سی سیاست ہے ان کی بھی، اس کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو اس وقت حکومتی پارٹی ہے، اس کو وہ اس کے لیے خطرہ بن کے کجریوال، وہ عام آدمی پارٹی ان کا نام ہے، وہ اس بندے نے تو کمال کر دیا. پتہ نہیں 1000 کتنے آپریشنز فری ہیں، سکولز کہاں سے کہاں لے گیا، وہ اپنے بچے ان سکولوں میں داخل کرائے اور سارا کچھ. یہ 300 یونٹس تک وہ بجلی سرکاری بسز میں شاید پہلے بھی یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو لیکن میرا نہیں خیال they'll be able to do it. اچھی بات کی اگر نقل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی میں اس کو کمزوری نہیں کہہ رہا. یہ اگر انسپائر ہوئے ہیں کجریوال سے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. حسن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں نعرے نامناسب تھے، نادم ہوں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میں نے کل کے پروگرام میں جو مریم کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کا، میں نے اس کا بھی کہا تھا کہ معذرتیں قبول کرنا، معذرت کرنا سیکھو اور قبول کرنا سیکھو.
اب اگر کوئی اس طرح کی بانگی اگر بلاول نے ماری ہے اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ معذرت، تو ہمیں بحیثیت قوم معذرت کرنا آنا چاہیے اور معذرت کو قبول کرنے کی گریس پیدا کرنی چاہیے. یہ ملک وہاں پہنچا ہوا ہے کہ ہم نہیں اس طرح کی جہالت اور یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی مہذب آدمی کا رویہ ہوتا ہے جی. آپ سے اگر کوئی ذاتی سرزد ہو جائے if you say sorry تو پھر کمظرف ہوگا جو آدمی آپ کی معذرت قبول نہیں کرے گا. حسن صاحب، اس پر آصف زرداری نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی بھی فورم اداروں کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے بھی ہضم نہیں ہوتی یہ بات. کسی بھی فورم پر آزادی اظہار کے نام پہ اگر آپ حدود سے تجاوز ویسے نہیں زندگی میں کرنا چاہیے. دیکھو بات سنو، ہم محبت اور عشق اور عاشق رسول ہے ہر بندہ، مجھے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنی اس محبت کا ثبوت تھوڑا سا اگر ہم اپنے اعمال کے ذریعے دیں. یہ انتہا پسندی، یہ حدود سے ظلم کا مطلب کسی کو چاقو چھری گولی مارنا نہیں ہے. ظلم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا غلط استعمال. آزادی بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے. آپ جب حدود سے تجاوز کرتے ہو تو وہ نامناسب ہے. ہمیں عبادت اور کھانے میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، تو اداروں کے نام پہ تمہارے ادارے، پہلے تو یہ لفظ ہی غلط ہے. ادارے کہاں ہیں؟ ایک آدھی ادارہ ہے، باقی تو جو کچھ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ ہم بھگت رہے ہیں، ہر ادارے کو بھگت رہے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے پاکستان سے جمہوریت کو نکالنا پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہے. کمال کی بات ہے، پاکستان میں جمہوریت کو کوئی نکال سکتا ہی نہیں، چونکہ ہوگی تو نکالے گا نا. یہ تو شیم ڈیموکریسی ہے. سادہ مجھے کوئی سمجھا دے، میں قائل ہو جاؤں گا. میری کوئی جمہوریت کے ساتھ کوئی دشمنی یا بھائی دشمنی تو ہے نہیں. کہ یہ لفظ نکلا جمہور سے، جمہور کی زندگی عذاب کر دی ہے. یہ کیسا نظام ہے؟ کیا عوام کی نمائندگی واقعی ایوانوں میں موجود ہے؟ دو تین سادہ ترین سوال جس کو یہ مداخلت کہتے ہیں جمہوریے. ان کو کوئی عقل سمجھ تمیز نہیں ہے، تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ ان کی موسٹلی ان کی حماقتوں کی وجہ سے یہ مداخلتوں کی نوبت آتی ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ملک کو انہوں نے نیلام گھر میں کھڑا کیا ہوا. تو اور میں اس بات پہ چڑھ رہا ہوں کہ جی ہم نے سیاست میں بھائی نہیں کرنا تو نہ کریں، پھر بھگتیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ہماری جمہوریت مخصوص طبقات کے مفادات کے تحفظ کا نام ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہ ماشاءاللہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا یہ اعتراف یاد کریں کہ ہم بے بس تھے، بھیانک غلطی قرار دی ہے بھٹو کو پھانسی. اچھا، بھٹو کو پھانسی دے دی ہے، استعفیٰ نہیں دیا. ایک ایسی نوکری جسے کل آپ نے ریٹائر ہونا ہے، فارغ ہونا ہے، استعفیٰ نہیں دیا، پھانسی دے دی بندے کو. یہ تو کیا آپ عجیب و غریب. ہماری بدنصیبی ہے جس ملک میں بچے کی خوراک جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بہت کم ہیں. جو بہت اچھا ایک دو جو برانڈز ہیں بہت اچھے، کوئی شک نہیں. ان کے علاوہ جو غریب آدمی ہیں اس کے بچے کی خوراک زہریلی ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے. تو ہمارے ہاں جمہوریت یا امریت یہ ملاوٹ کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ اس لیے میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں اشاروں کے نام میں، تو میں ایک بات کرتا ہوں ساتھ کہ مصطفیٰ کمال جو ایک خاص طرح کا ایک تصور ہے، خاص طرح کی آمریت کا، کہ ایک دفعہ تو ملک ٹریک پہ آ جائے یار. ایک دفعہ تو اس کے کوئی ڈینٹس وغیرہ نکال لو، اس کی کوئی پینٹنگ وینٹنگ کر کے اس کو پریزنٹیبل بنا لو. جمہوریت کی مخالفت کو نیم پاگل آدمی کرے گا یا پورا پاگل کرے گا. تو میں کو بہت عقل مند تو نہیں، لیکن کم از کم مجھے اتنی سمجھ تو ہے کہ اس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے.
تو جمہوریت کو تو تب کوئی نکالے گا اگر وہ موجود ہوگی. اس ملک میں تو ہے ہی نہیں. وہ آمریت کی ایک اور فارم ہے. ایک خاص طرح کا طبقہ, ایک خاص مزاج کے لوگ دیکھ نہیں رہے تماشا کیا ہو رہا ہے. یہاں اگر کوئی 30-40% کو ہائیلی ایجوکیٹڈ, کوئی ایجوکیشن کی طرف سے آیا ہوتا, کوئی پروفیسرز ہوتے, کوئی ڈاکٹرز ہوتے, کوئی اس لیول کے لوگ ہوتے, یہ زبانیں استعمال کرتے, یہ ڈکشن ہوتا ہے ان کا. تو اگر ہوگی تو کوئی نکالے گا. اس جمہوریت کو کس نے نکالنا ہے؟ ٹھیک ہے, ہی نہیں تو نکالنا کیا. جی ٹھیک ہو گیا. حضرت, وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک صحافی نے ان کی بڑی کابینہ پر سوال کیا, جس پر وہ خفا گئے, اور انہوں نے کہا کہ گندم کے حوالے سے جو ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں اس پر سوال کریں. عجیب و غریب بات ہے بھائی. سمجھا دیتے کہ یار آپ لوگوں کو پتہ ہے اتحاد ہے پورا, ہماری کوئی سیاسی مجبوری ہیں, اور سیاست میں یہ ہوتا ہے, یہ کوئی کفر نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے. اچھا, لیکن مائنڈ سیٹ ایسا ہے, ان کو سب کچھ مرضی کا چاہیے. پولیس بھی مرضی, پٹواری بھی مرضی, جج بھی مرضی, جرنیل بھی مرضی, جرنلسٹ بھی مرضی کا چاہیے ان کو. عوام بھی مرضی کا چاہیے. حالانکہ وہ یہ کوئی بات ہے, سمجھایا جا سکتا تھا اس کو کہ یار پتہ تو ہے تمہیں, ہم ایک اتحاد کی حکومت ہے تو ہر بندہ اس میں اپنے حصے کی بوٹی مانگتا ہے, تو مجبوری ہے ہماری. یا چلو میں نے کچھ شاید سخت جملہ بول دیا ہے, آپ پولائٹلی سمجھا دیتے کہ یار اتحاد کی حکومتیں ایسی ہیں, سیاست میں مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ تو اس میں کون سی قیامت آ جاتی. میں اس طرح کے جواب پہ بیٹھ کے میں اپریشیٹ کر رہا ہوتا, بڑا درست یا بڑا بیلنسڈ جواب دیا ہے. پیار محبت سے کہیں کہ گزر جاتے, لیکن نہیں, انہیں سب کچھ مرضی کا, مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرا ملک میری مرضی, میری پارٹی میری مرضی, میری حکومت میری مرضی. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگوں کا. میری عوام میری مرضی. ہاں, میری عوام نہیں. دیکھو یہ جینڈر تبدیل نہ کرو آپ عوام کا, میرے عوام. میرے, مجھے بڑا وٹ چڑھتا ہے جب اکثر لوگ یہی کہتے ہیں میری عوام, عوام یہ کہتی ہے. کو خدا کا خوف کرو, عام آدمی یہ کہتی ہے, کبھی سنا ہے؟ عام آدمی جب جمع ہو جائے تو وہ منس ہو جاتا ہے. عجیب و غریب ہی لاجک ہے بھائی. ٹھیک ہے, اسد صاحب نے میری کریکشن کر دی. آگے چلتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی حکومت بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی. دیکھیں بات سنیں, بندے نے بات تو 100% درست کی ہے. یہ مرض ہے ان کا. ابھی ہم جمہوریت ڈسکس کر رہے تھے, سب سے بڑی لعنت تو یہ ہے, اگر آپ کے پاس یہ بیسک ڈیموکریسی, یہ بلدیاتی نظام یا انتخابات ان کا وجود ہی نہیں ہے, تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو جمہور سے اٹھی ہی نہیں ہے. یہ پریویلیج چند پیشہ ور قسم کے خاندانوں کا دھندا اور کاروبار ہے. تو بات انہوں نے تو ٹھیک کی ہے. دیکھیں بلدیاتی نظام, بلدیاتی لفظ پہ غور کریں, یہ تو جمہوریت کی جڑ ہے. اسی لیے میں نے وہ جج صاحب کے تبصرے کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور یہاں ہے نہیں, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ گراس روٹ لیول تک. دیکھو دنیا کی اللہ پاک کے بڑے انعاموں میں ایک انعام ہے گورننس, کسی کو عطا کرنا. ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے, فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اور دنیا کا سب سے بڑا فن گورننس ہے. اس کو اگر آپ نچلی ترین گراس روٹ جسے ہم کہتے ہیں, اگر آپ اس تک نہیں لے کے گئے تو آپ ٹھگ ہو, آپ فراڈ کر رہے ہو, آپ دھوکہ دے رہے ہو. سمپل. اور دے بھی دیں گے تو اچھا, کل کو ہو بھی جائے گا تو کیا کریں گے؟ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور یہ برتھ سرٹیفکیٹ دینے کے اس طرح کے چول قسم کے اختیارات دے کے تنخواہ دیں گے, کیونکہ منافق اور بددیانت ہیں, کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا یہ؟ پرویز مشرف صاحب نے سکون آ گیا تھا کافی, اور ٹریننگ ہوتی ہے لوگوں کی گراس روٹ لیول پہ, ایک سینس آف پارٹیسپیشن ہوتی ہے, سینس آف بلونگنگ ہوتی ہے ملک کے ساتھ, اس معاشرے کے ساتھ. لیکن یہاں
बहरहाल अच्छा कहा उन्होंने। हसन साहब, चीनी सदर शी जिनपिंग तीसरी बार मुंतखब होकर चेयरमैन माओ जितने ताकतवर लीडर बनकर सामने उभरे हैं, क्या तबसरा करेंगे? इस पर क्या तबसरा करना है, वो अच्छा अजीब बात है, एक वाइब्स होती हैं जब किसी आदमी का चेहरा, पर्सनैलिटी, उसका एक्सप्रेशन देखता है तो एक मैसेज मिलता है। मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव एक फीलिंग आई है उनको। जाहिर है कैमरे सामने मैंने वैसे तो नहीं देखा, टीवी पे देख के, और उनका ये बयान बहुत अहम है कि चीन की आलमी हैसियत तस्लीम करते हुए उसे दुनिया के स्टेज पे अपना किरदार अदा करने का मौका, उन्होंने शायद ये कहा है कि मौका दिया जाए। मौका मिलता नहीं है, मौका तो लेना पड़ता है, वो अपनी ताकत के जोर पे लेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी निज़ाम इस काबिल है कि इसकी पैरवी की जाए। अच्छा, परफॉर्मेंस देखो तो वाकई इस काबिल है। दूसरी तरफ जूते पड़ रहे हैं अमेरिका से लेके हिंदुस्तान, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वो सुपर पावर, वहाँ जूते पड़ रहे हैं। अच्छा, इंग्लैंड में धड़ाधड़ वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं। सो ये बात करके चाइना के प्रेसिडेंट ने दरअसल अपने अंदाज में एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उन्होंने ऐलान किया है या एक मैसेज दिया है, बड़ा सॉफ्ट सा। और बनी नौ इंसान की एक बदकिस्मती है, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जिसके पास ताकत आती है, तरक्की आती है, वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर दूसरों पे नाफिज करना चाहता है। ये बनी नौ इंसान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। जब तक ताकत रहती है उनका वर्ल्ड ऑर्डर चलता है, जब ताकत खत्म होती है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है, आम इंसान सफर करता है, पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करती है। मैं एक स्टूडेंट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की वो मुबारक तरीन सुपर पावर होगी जो ये काम नहीं करेगी। माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपने मुल्क को रोल मॉडल बनाओ ताकि लोग खुद उसकी तरफ रुजू करें। वो तो है वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपने ताकत के बलबूते पे या तरक्की के बलबूते पे नाफिज करना है तो वो कायम रह नहीं सकता। 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, अल्टीमेटली उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आइडियल यही है। मुझे आप तबलीग मत फरमाएं, आपका किरदार ऐसा हो कि मुझे इंस्पायर करें और मैं आप जैसा बनने की कोशिश करूं। तो कौमों के अंदर ये जज्बा बेदार करना मुश्किल तो नहीं है। अभी तक तो नहीं वो स्टेज पे आए, बिकॉज चाइना इज इन द पाइपलाइन। अभी अमेरिका के लिए कोई फौरी तौर पे कोई चैलेंज नहीं है, ये याद रखना आप। अच्छा, अमेरिकन साउंड बैरियर थोड़े बड़ी देर हो गई है, वो कहीं और पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल जब उनको ये स्टेटस मिलेगा, आइडियल तरीन ये है कि एक रियासत हो वो बोल रही हो खामोशी से। ये नहीं कि वो आलमी स्टेज पे हमने नहीं, आलमी स्टेज पे रोल कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जैसे एक मुबल्लिग का कैरेक्टर। तकरीर ना करो, मुझे तकरीर से दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारे किरदार से दिलचस्पी। सो अगर वो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, मोबिलाइज करता है बाकी कौमों को, ये है वर्ल्ड ऑर्डर। अपने डंडे के जोर पे, ये ताकत के जोर पे, ये पैसे के जोर पे ये एक बात बनती नहीं है। एंड लेट्स होप कि ये पॉजिटिव, पहली पॉजिटिव सुपर पावर हो। अदरवाइज सवारियां, अंदाजा लगाओ कहा क्या तकलीफ है। अमीर तैमूर ने धज्जियां उड़ा के रख दी किसकी, बायजीद अल-दरम की, ऑटोमन्स का। उसने कभी शिकस्त ही नहीं खाई थी, वो उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी शिकस्त थी। एक गैप है ऑटोमन्स में, इमीडिएटली जो उसकी
बदनसीब मौत के बाद हुआ, शिकस्त के बाद हुआ, क्या था वो? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो इंसान गुजर गए, मर गए, उनकी औलादें भी खत्म हो गई, लेकिन वो क्या कर्ब लेके, क्या अजियत लेके गए होंगे। दूसरी तरफ भी एक आर्ग्यूमेंट है कि जंगें जो होती हैं ये बहुत कुछ दान करती हैं, इस तरह के रौले बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं। मसलन ये बॉल पॉइंट पहले नहीं था, ये वर्ल्ड वॉर के दरमियान इजाद करना पड़ा, चूंकि वो फाउंटेन पेन जो था वो एक खास प्रेशर पे के तहत वो फट जाता था वायरस का, तो उन्होंने ये इस तरह का है। फिर एटम बॉम्ब भी बनते हैं, दवाई भी है, उस वक्त पैरेलल ही चल रहा है, ये अल्लाह खैर करे बस ये और तरह की सुपर पावर हो। ठीक है, यानी कि आपके नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना पॉजिटिव सुपर पावर बनकर सामने आए। साहब आगे बढ़ते हैं। एक अंग्रेजी अखबार डेली टाइम्स में एक दिल दहला देने वाला कार्टून स्केच छपा है, ये हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं, इस पर आपका तबसरा चाहती हूँ। यार ये देखो, कहते हैं कि एक तस्वीर, कभी कभी एक तस्वीर या एक कार्टून करोड़ों तकरीरों पे भारी होता है। जिसकी आप बात कर रहे हो मैंने भी देखा है, यानी सैलाब से मुतासरा खानदान की एक मासूम बच्ची, उस पे दरिंदे झपट रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक तबसरा इस माशरे पे कोई कर ही नहीं सकता। मैंने भी देखा है, वो हॉन्ट कर रहा है मुझे अभी तक वो। तो अगर मुमकिन हो आप कार्टून ऑफ द वीक के उन्वान से हर हफ्ते जो बेहतरीन कार्टून हो, अंग्रेजी अखबार का हो, उर्दू का हो, वो अपने व्यूअर्स के साथ, अपने नाजरीन के साथ अगर हम शेयर कर सकें, एक अच्छा पॉजिटिव इजाफा होगा। भारतीय शहर पूना की अदालत ने नोटिस के जरिए हुक्म दिया है कि दौरान समात खवातीन अपने बाल संवारती है, जिससे अदालती कार्रवाई में खलल डलता है, और सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद के बाद नोटिस वापस ले लिया गया। अच्छा, पता नहीं उनको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, उनको चेक कराना, साइकेट्रिस्ट का एक बोर्ड बैठा हो, और वो जो अदालत है या जो कोई भी है। अच्छा, अजीब बात है कि जुल्फ़ें संवारने से इंसाफ की तवज्जो दरम बरम हो जाती है। ये अच्छा, मुझे एक शेर याद आया, इस नोटिस के नीचे उनको चाहिए था लिखते, जुल्फ़ें संवारने से बनेगी न कोई बात, जुल्फ़ें संवारने से बनेगी न कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। तो ये सीधी सादी हुकूक निस्वा में दखल दर माकूलात था, और मोस्ट प्रॉब्ली उसको वापस भी ले लिया है उन्होंने जी। मज़े का खेज़ है कि हमारे जैसे मुल्कों में इंसाफ इसी तरह के होते हैं। सुभान अल्लाह, जुल्फ़ें संवारने पे इंसाफ बेचारा धर्म बरम हो जाता है, उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। जी ठीक है हसाब, पिछले दिनों आलमी शोहरत याफ्ता जापानी रेसलर अंतोनियो 79 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए, इस पर आपका कमेंट लेना था। इस पे कमेंट क्या है, अल्लाह बख्शे, वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनका नाम गालिबन मोहम्मद हुसैन रखा गया था। तो कैसिस क्ले जो बाद में उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। मोहम्मद अली, मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स की दुनिया में उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। सारी स्पोर्ट्स, सारी दुनिया जहान के खेल डाल लो, मोहम्मद अली दूसरा, न पहले उससे पहले था कोई, न उसके बाद है कोई। बहरहाल उनके साथ भी मोहम्मद हुसैन साहब का अलमारूफ अनोखी मुकाबला हुआ था। फिर झारा के साथ भी इनके किसी चचा को उसने पछाड़ दिया था, झारा ने फिर वो हिसाब बराबर कर दिया। तो इनकी वजह शोहरत थी, मैंने इनकी एक कुश्ती वैसे देखी हुई है, इनकी वजह शोहरत थी अनोखी लॉक कहते थे उसको जी, अनोखी लॉक। तो पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने अनोखी लॉक लगा रखे हैं। जिस दिन ये लॉक खुलेंगे वही यौम आज़ादी होगा। 14 अगस्त को तो हम ढोंगी मनाते हैं। जी सब क्रॉस फायर स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल है, रूहानियत क्या है? देखें मरियम, रूह तो
جانوروں میں بھی ہوتی ہے، درندوں میں، دریائی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، سب میں روح تو ہوتی ہے. لیکن انسان کی روح جو ہے یہ جب دیکھو ہم ابن آدم زاد ہیں. آدمی سے انسان بننے کا سفر جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، اور یہی انسان کا اصل میں ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور جتنے مذاہب آئے ان کا بھی بنیادی طور پہ تھا کہ آدمی سٹرگل کرے، یہ مشکل کام ہے. آدمی سے انسان بننے تک کا جو سفر ہے اس میں وہ روحانیت کا سفر ہے. جیسے جیسے آپ بہت سی فضول لغویات اور خواہشات سے مبرہ ہوتے چلے جائیں گے، اوپر اٹھتے چلے جائیں گے، آپ کی روحانیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی چلی جائے گی. جی واہ. خواہش اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ دیکھو بات سنو، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ ان دس ورلڈ دیر از انف فار ایوری بڈیز نیڈ، لیکن دس ہول ورلڈ از ناٹ انف فار ون مینز گریڈ. یہ ہے خواہش اگر چھو لے، ہوس کے لیول تک پہنچ جائے. ضرورت تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ ہر انسان کا اصولی طور پہ تو حق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس دنیا میں خالق نے ہر ایک کی ضرورت کے لیے سب کچھ رکھا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری دنیا ایک آدمی کی ہوس کے لیے ناکافی ہے. سو اس کے درمیان فرق کو محسوس کرنا وہی اصل فرق ہے. سراج الحق نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایران سے ٹماٹر منگوا سکتے ہیں تو تیل کیوں نہیں؟ بڑا سادہ جواب ہے، کیونکہ ان تیلوں میں تیل نہیں. باقی سراج الحق صاحب بھی اتنے بھولے نہیں ہیں. جی شہباز شریف نے فرمایا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ کر ملک کی عزت خراب کی ہے. وہ کہنے کو تو ریمنڈ بیکر کی کتاب نے بھی، پھر وہ ٹیٹیاں، پھر منی لانڈرنگ، پھر پینٹ ہاؤس قزاق، کک بیکس، کمیشنز، اور وہ پتہ نہیں فرام پاکستان ٹو پاک لین، کینیڈا کی یونیورسٹی میں جو پڑھایا گیا ان کے بارے میں. تو یہ ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی جو عزت ہے بڑھائی ہے. اور میں پھر وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے بھی اور اپنے ویور سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ سفید چادر پہ نا اس سفید کاغذ پہ ایک قطرہ کالی سیاہی کا بہت نمایاں نظر آتا ہے. لیکن اگر یہ پورا صفائی کالا ہو تو جتنی مرضی کالا تو یہ ان کو تو جچتا نہیں ہے. اس پہ اگر کوئی بندہ تبصرہ کرے، مثلا میں جہاں عمران کو ریٹ کرتا تھا یا کرتا ہوں جزوی طور پہ، اب بھی اس کو بالکل نہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، اس کو تھوکنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا. اب پتہ نہیں ہو ایڈوائزڈ ہیم یا کیا اس کو جسٹیفیکیشن، یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ٹائپ ہوتا ہے کرپٹ ہونا. سو اس کی بنت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے. ترک صدر کی حجاب پہننے کے حق پر ریفرینڈم کرانے کی تجویز کرا کے دیکھ لو. لیکن عجیب بات ہے، ہماری دنیا کن معاملات میں الجھی ہوئی ہے. عجیب و غریب قسم کا دکھ ہوتا ہے. میں نے جو پردے کی ہسٹری پڑھی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مدینہ میں کچھ اوباشوں نے مسلمان بچیوں کو ٹیز ویز کیا اور صورتحال بہت بگڑ گئی. تو کسی یہودی نے، بزرگ نے، بوڑھے آدمی نے یہ کہا کہ حضور یہ ان بچیوں کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ مسلمان، تو اس کے بعد کہ بھی یہ حجاب وغیرہ کا اچھا، تاکہ ہر ایک کو پتہ لگ جائے. ایک ہوتا ہے نا بندہ علیحدہ بالکل پہچانا جاتا ہے. اب اس دنیا میں سمجھ نہیں آتی، جہالت ہے میری، کہ
قرآن پاک میں ہی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. اور یہاں مجھے علی شریعتی یاد آتے ہیں, ان کا ایک قول ہے سبحان اللہ, چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, unchanging rules for the unchanging needs. اللہ ایک ہے, نو کمپرومائز. حضور آخری پیغمبر ہیں, نو کمپرومائز. قرآن آخری اور بالکل غیر متنازع الہامی کتاب ہے, نو کمپرومائز. the rest مجھے نہیں, عالم شالم تو ہم نے خیر کیا ہونا ہے, لیکن کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں, بندہ ساری زندگی سلگتا رہتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کدھر جائے. باقی یہ ایک اچھا حل ہے, ریفرینڈم کرا لیں. if the majority wants it that way, fine. صاحب, ڈی جی نیب عالیہ رشید نے کہا ہے کہ 50% کرپشن بیویوں اور بچوں کے مطالبات کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ سطحی طور پہ دیکھیں تو یہ درست ہے, لیکن یہ بہت سطحی, بہت ہی سطحی اور عامیانہ سا ایک تجزیہ. دیکھو بات سنو, بچوں کی تو فرمائشیں ہوتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملات کیا ہیں. اٹس فار دا مین. کیپٹن گھر کا کون ہوتا ہے؟ ایک فیملی از لائک اے ٹیم. جو باپ ہوتا ہے یا جو شوہر ہوتا ہے وہ کیپٹن ہوتا ہے. اٹس فار ہم ٹو ڈیسائڈ. الٹیمیٹ فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے. سو لیٹس ناٹ بلیم ویمن, اور بچوں کا تو خیر ویسے ہی. بہرحال یہ سطحی قسم کا تجزیہ ہے. صحیح. شیخ رشید نے کہا ہے کہ بلاول وضو کر کے گیٹ نمبر 4 کا نام لیا کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو یار, میں شیخ رشید تو نہیں ہوں, اس لیے مطلب بھی آپ انہیں سے پوچھو تو بہتر ہے. ٹھیک. اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر آرمی چیف سے ملنے جایا کرتے تھے. دیکھو اس معاملے میں تو آپ اعجاز الحق کو چیلنج نہیں کر سکتے, وہاں تو سٹیپنی ہوتی ہے. جی. عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے, علی وزیر کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم بے اختیار ہیں, وفاقی وزیر جاوید لطیف کی دہائی. پاس, میں نے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا. مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران کی چوری ثابت ہو گئی, اب اس کے لیے کوئی باہر نہیں نکلے گا. یہاں سیلابی ریلا آیا ہوا ہے, کانٹرڈکشن تو سڑکوں پر پھر رہی ہے مریم کے سٹیٹمنٹ کی. ٹھیک ہے حسن, نون لیگ نے بڑی ساز باز سے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے وہ 11 استعفے منظور کروائے جہاں سے وہ بآسانی جیت سکتے تھے. عمران خان نے 8 سیٹیں جیت لی ہیں. ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جس کی ایکو اتنی ہی بار سنائی دے گی جتنی سیٹیں. جی. خواجہ آصف نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے کہ ملک میں اقتدار کی جنگ جاری ہے. یہ ملک میں نہیں, پوری دنیا میں جاری ہے, لیکن ہمارے ہاں بھونڈے طریقے سے جاری ہے. ہمارے ہاں بالکل غیر مہذب طریقے سے جاری ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. اقتدار کی جنگ تو ہمیشہ جاری رہتی ہے اور پوری دنیا میں جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, لاسٹ کوشچن ہے. شہباز شریف نے پچھلے ہفتے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان کی دعاؤں کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے. وہی پارٹنر ہیں تو, ادروائز مولانا فضل الرحمان خود وزیر اعظم نہ ہوتے, ان کی دعاؤں میں کو اثر ہوتا. ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.